آیت نمبر 55 سورہ القصص۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ میں اس گروہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو ایتھوپیا سے مکہ آئے تھے، اور مشرکین مکہ حسب معمول ان کو برگنانے لگ گئے تھے، لیکن وہ ان کی کسی بات میں نہیں آئے اور حق کو انہوں نے حق مانا اور حق کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی اہل مکہ کہتے ہیں اولم نمکن لہم حرمن آمنہ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنایا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اتراتے تھے۔ تو اہل مکہ کہتے ہیں کہ ہم اقتصادی قوت ہیں اور فائنینشلی طور پہ، مالی طور پر بہت مضبوط ہیں، اور ہم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اس بنا پر، یعنی ساری کی ساری معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں بھی ایسا ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا۔ سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بہت کم ہی کوئی بسا ہے، یعنی ان کے گھروں میں، ان کے عمارتوں میں۔ آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے، اور لیکن ہے وہ دنیا کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی طرح۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس کے حصول کے لیے زیادہ محنت کرو؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس دنیا کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قوم جن پر چشمہ ہو گیا وہ کہیں گی اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا، یعنی قیامت کا دن جس دن سب کو پکارا جائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب انہیں نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ پیغمبر ہماری مرضی سے سلیکٹ کیا جائے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةُ، اسی کے لیے حمد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا واپس اٹھانا بھی اسی کا حق ہے اور وہی سمیٹے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کبھی سورج ہی نہ نکلے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کا اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔
یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو حوالہ بنا رکھا تھا یا کوئی بھی اہمیت دے رکھی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں تین باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، یہ سارا نظام قائم کیا، اور حقیقت یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعریف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ اہل جنت کی سانس میں تمہید جاری ہو جائے گی، جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اہل جنت اسی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ یعنی ایسے تمہید سکھا دی جائے گی جیسے آپ دیکھیے کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو جنت میں اسی طرح سب چیزوں کے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، یعنی تمہید کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر تعریف کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی، کیونکہ بہت سے لوگ رات کو آرام کرتے ہیں، اور پھر رات کے بعد دن بنایا، اس پر بھی پھر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رات کے بعد دن نہ آئے تو ہر وقت اندھیرا ہو۔ آپ دیکھیے رات ہوئی پھر صبح ہوئی اور آپ فریش ہو گئے، آپ تیار ہوئے اور اپنے اپنے کام پر گئے۔ اگر اس وقت بھی رات ہوتی تو کیا سین یہی ہوتا، کتنا مختلف ہوتا۔ رات میں ہر چیز کی شکل بدل جاتی ہے، تو اگر صرف ایک ہی شکل رہتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں باقی بھی مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، دن بنایا تاکہ ہم دن میں کام کر سکیں، دن کا اول حصہ خاص طور پر جس میں برکت ڈالی۔ اور پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد انسان کا حساب بھی لے گا۔ پھر قارون کا واقعہ یہ فرعون کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ ان قارون کانا من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی قوم سے غداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جاؤ، اکڑو مت، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ یعنی جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں اور اچھی جاب مل جاتی ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، کبھی شکر نہیں ادا کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے مجھ پر کہ مجھے یہ علم دیا، مجھے یہ ڈگری عطا ہوئی یا مجھے یہ جاب ملی۔ ہمیشہ اپنی قابلیت اور اپنے کارنامے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ عروج اور ترقی کی یہ منازل طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ یعنی یہ کیوں اس چیز پر اکڑ رہا ہے کہ اس کے پاس مال کی وجہ سے بہت طاقت آ چکی ہے؟ اس سے پہلے لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی، تو کہاں یہ بھاگ سکتے ہیں؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، یعنی وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ کسی کڑے سے کڑے مجرم سے بات پوچھیں گے کہ تم مجرم ہو، وہ بتائے گا، وہ ایسی ایسی تعویلیں کرے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ نیک انسان وہی نظر آنے لگ جائے گا۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، یعنی قارون۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بہت نصیب والا ہے۔ یعنی اس کی دولت دیکھ کر مال کی ہرس پیدا ہوئی، اور انسان کے اندر ویسے بھی یہ ہرس رکھ دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی اور مال کی محبت۔ یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن کثیر مال والے ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے رہیں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور بخل سے کام نہ لیں۔ تو حیات دنیا کے طالب کیا کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اب یہ ہوتا ہے علم، اور یہ ہے علم کا فائدہ کہ جس میں انسان کو کیسی صورتحال میں فوراً یاد آ جائے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے فوراً سوچا کہ نہیں، آخرت کا ثواب بہتر ہے، یہ تو چند دن دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو جنہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے
اور علم حاصل کر لیا، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھ کے یہی خیال آتا ہے، یہی خیال آنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے گم نہیں ہونا جانا چاہیے۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، یعنی کوئی بھی اسے دھسنے سے بچا نہیں سکا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، یعنی خود کو دھسنے سے نہیں بچا سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے، شکر ہم نے اس کے انجام سے سبق پکڑا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، رزق میں کمی بیشی جو بھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے نا، تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 83، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائیاں متقین ہی کے لیے ہیں۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ جنت میں جانے والوں کی دو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ لا یریدون علوا فی الارض، بہت اونچے بن کے اور بہت بڑے بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے، بلکہ عاجز بندے تھے، ان کا دھیان آخرت کی طرف لگا ہوتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا ہوتے تھے۔ اس کے برعکس دنیا کو چاہنے والے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے دنیا میں بڑے عہدے، مرتبے، رتبے چاہتے ہیں، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں اور ساری کوششیں انہی میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور ایک آخرت کا چاہنے والا، دونوں کے طرز عمل، سوچ، دعاؤں اور دونوں کی کوششوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب تم جمع ہوگے تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم آزمائش میں ڈالے گئے تو ہم نے صبر کیا، اور تو نے اموال و حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بنایا تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تم نے سچ کہا، پس وہ لوگوں سے جو قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور حساب کی سختی مال و حکومت والوں پر رہ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان پر بادلوں کے سائے کیے جائیں گے، وہ دن مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دنیا کی کمی پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تلافی کر دیں گے، اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے، لیکن اس پر صبر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، صبر کے بجائے لوگوں کا رویہ کہ شکوے شکایات کہ ہمارے پاس کم کیوں ہے اور دوسروں کے پاس زیادہ کیوں ہے۔ بعض اوقات اگر ماں باپ کے پاس زیادہ ہو اور اولاد کے پاس کم ہو تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ کہ ہمیں کیوں نہیں دیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق تقسیم کیا، جس کے پاس جتنا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسے وہ نصیب والا ہے، اور ہم اس غم میں رہنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اپنے اسی وقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں لگا رہے ہیں اور جنت میں پہلے چلے جائیں۔ آج تو ہم امن میں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں کہ جلدی جانے کا مطلب کیا ہے۔ انہیں دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن اس دن جو کہ حشر کا ایک طویل دن ہوگا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن اگر کسی کو اتنی سی بھی ٹکنے کی جگہ مل گئی، جہاں بیٹھنے کی یا کہیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی، کہیں سایہ مل گیا، کہیں نظر عنایت مل گئی، کسی حساب سے چھٹی مل گئی، کہیں جنت میں پہلے بھیج دیا گیا، یہ تو پوری زندگی پر بھاری ہے۔ ایسی کئی زندگیاں اس پر قربان، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دوسروں کو بہت کچھ دیا دنیا میں، ہمیں نہیں دیا، ہم پھر بھی راضی ہیں تجھ سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ تو ایسے پکار کر کہا کریں کہ جب دل میں حسرت آئے، مثلا یہ کہ ہمارے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، ہماری ابھی تک نہیں ہوئی، وہ اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہی ہیں اور ہم یہاں ہاسٹل میں رول رہے ہیں، ایسی چیزیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو اس وقت کہیں کہ نہیں، ہم نے جنت کا سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ان سب
سے پہلے ہمیں آخرت میں اپنے پاس بلا لے اور جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ مشروط ہے صبر کے ساتھ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو اور بندوں سے ناراض نہ ہو۔ ہر ایک کو جو ملا ہے اس کی قسمت سے ملا ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں کسی بھی چیز پر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم یہ تکلیف برداشت کر لو تو تمہارا حساب نہیں ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ حساب لے لیں لیکن یہ تکلیف ہٹا دیں، نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، ہم برداشت کریں گے، تو ہمیں اس دن کی تکلیف سے محفوظ اس حساب سے محفوظ رکھنا۔ آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، ایک میعاد تک لوٹنے کی جگہ تک واپس لانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسے کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو، جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تیرے رب کا چہرہ یعنی خاص چہرے کی بات کی گئی ہے، اس لیے اس ٹیکسٹ کو بدلنا نہیں چاہیے کہ اس دن ہر چیز فان ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے عزت والے جلال والے چہرے کے۔ تو سورہ قصص یہاں ختم ہوئی۔ سورہ العنکبوت جسے مکڑی کہا جاتا ہے، چونکہ اس گھر میں اس سورت کے اندر مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں، بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، امتحان نہیں ہوگا؟ سب کا امتحان ہوگا، یہ دنیا تو ہے ہی کمرہ امتحان، اس میں مرد عورت چھوٹا بڑا غریب امیر مومن مشرک سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش تو ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کمی کر دی جاتی ہے۔ تو جس پر آزمائشیں جتنی زیادہ آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہوگی تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ ہوتا کر دیا جائے گا، اور اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب ان کو سنائی گئی خوشخبری، خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزمائے اور ان کو چھان پھٹک کے دیکھے کہ کون واقعی اس سے محبت رکھتا ہے، کون واقعی اپنے ایمان میں سچا ہے، ورنہ زبانی دعوے تو سب کے لیے بہت آسان ہے، اصل چیز تو امتحان ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے کس دعوے میں کتنا سچا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے آزمائش آ رہی ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور دیکھنا ہے کہ ضرور جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں۔ جانتا تو اللہ پہلے ہی ہے لیکن آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو عملی طور پر سامنے دیکھ نہ لیا جائے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کون صابر ہے کون نہیں، لیکن وہ اس کو عمل میں لانے دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں کس کو صبر پر اجر ملنا چاہیے اور کس کو اس کی بے صبری پر پوچھا جانا چاہیے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی قیامت دور نہیں، موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی نیک ہو یا بد۔ ہاں، برے لوگوں کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہے اور وہ صرف توبہ ہی سے دور ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان جو قطع رحمی کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب وہ رحمتوں میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی امتحان ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت میں آئے ہوئے جو امتحان ہوگا اور جو اللہ کی رحمت کے بغیر ہوگا، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ امتحان اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ یعنی امتحان جو ہے وہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش جو آتی ہے وہ عام طور پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، سزا کے طور پہ آتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ شخص پہلی قسم کے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان یا آزمائش اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، ایک نعمت ہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے۔ اور اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جلد آنے والا ہے۔ جب وقت جلد آنے والا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے، وہ لیزی ہو کر زندگی بسر نہیں کرتا۔ پورے قرآن میں جتنی چیزیں عمل کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو بھی کرنے کے کام ہیں، یہ سب اگر انسان واقعی کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر سستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے اپنے ہر لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ تو ایسا کر کے بھی انسان بندوں پر یا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں نہ جتائے، بلکہ کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی اور ایسے ایسے کام کر لیے، نہیں، یہ دراصل انسان اپنا فائدہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے جو بھی وہ محنت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا کہ ماں باپ کا کہا مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہ مانی جائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آپ میں بھی جتنے لوگ دنیا کے طور طریقے چھوڑ کر جب دین کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں تو لازماً کچھ مشکلات سے گزرتے ہیں۔ کبھی وہ زبانی اذیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، یا کبھی لوگوں کے الزام ہوتے ہیں، اور کبھی جسمانی طور پر انسانوں کو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی مالی پریشانی آ جاتی ہے، کسی کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے، کسی کو حرام طریقے پر چلتے ہوئے حرام راستے کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دیر ہوتی ہے، تو اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم محنت کرو گے تو یہ تمہارے اپنے ہی حق میں بہتر ہوگا۔ پھر بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ماں باپ کا حکم آ جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو
اور اب اگر ہم ماں باپ کی بات نہ مانیں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں۔ یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی کہیں، اگرچہ میں خود کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اس موقع پر ماں باپ کی نہیں ماننی کہ وہ تمہیں کہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ ان کی اطاعت کیا ہے کہ شرک کرنے کو کہیں یا کوئی حرام کام کرنے کو کہیں، تو وہ بات ماں باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم سب کو بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہم انہیں ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، یعنی لوگوں کی باتوں کو عذاب سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا۔ یعنی بعض اوقات دین میں آتے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی یا بہن بھائیوں یا دوستوں یا سوسائٹی کی طرف سے کئی طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں کچھ لوگ تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ گھبرا اٹھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ دل کے ساتھ اور کون اوپر اوپر سے اللہ کی طرف آتا ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مان جاؤ، اللہ کو ہم جواب دے دیں گے، تم کہہ دینا اس نے کہا تھا، ہم پر ڈال دو۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قتل کر کے ذمہ داری دوسرے پر ڈالے اور وہ عدالت میں جا کے تسلیم کر لے کہ ہاں میں نے اسے بہکایا تھا۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی بہت ہیں۔ یعنی جو غلط کرے گا وہ اپنے گناہوں کا وبال بھی بھگتے گا، اور جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا اور اس کے گناہوں کا وبال بھی اسے ملے گا۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گاڑے ہو، یعنی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی شریک ہی نہیں۔ یہ بات کہنا ہی جھوٹ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دراصل اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو تمہیں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا جا کے روزیاں مانگتے ہیں۔ کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور کسی کو فریاد رس اور غوث اعظم اور داتا گنج بخش۔ کس قدر شرک پر مبنی یہ القابات ہیں۔ خزانہ بخشنے والے، کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کو کون سا خزانہ دے سکتا ہے؟ یہ انسان کی بھول ہے، تو یہ سب جھوٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک جھوٹ گاڑے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، ایملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، کبھی بھی کسی در پر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مسلح چھوڑ کر کوئی اور رزق دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو اور نیک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ فراغی رزق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، یعنی ان کے بغیر پیغمبروں کی بات بھی ان کی قوموں نے نہیں مانی، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھانے کے لیے بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کھا لو، اگر وہ کھا لیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو تھوڑا سا مزید سمجھاتی ہے
تھوڑا سختی کرتی ہے، ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کھا لو، یا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کبھی کسی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بچے کو نیچے لٹا کے اوپر سوار ہو کے اس کے منہ میں زبردستی ڈالے؟ کبھی ایسا تو نہیں کیا نا۔ تو یہ کرنا پیغمبر کا کام نہیں کہ جو نہیں مانتے ان کو گرا کے پھر ان کے منہ میں ادائے ٹھوسے کہ پڑھو اس کو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ کسی کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، دلیل دیں گے، نہیں مانے گا تو پھر سمجھائیں گے، آخر کار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ یہی کرنے کا کام ہے، بتانے کو اچھی طرح انسان بتائے، اپنا فرض پورا کر دے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر پیچھا نہ کرے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی کبھی غور ہی نہیں کیا، غور و فکر ہی نہیں کیا کہ آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ایک تو بڑا اعادہ ہے اور ایک چھوٹا چھوٹا بیج۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اگر آپ سارے مراحل کو دیکھتے رہیں کہ جب وہ بیج آپ کے ہاتھ میں تھا، پھر وہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈالا، پھر اس کے اندر سے کومپل پھوٹی، پھر وہ پودا بنا اور پھر پھل پھول لایا، اور اس کے بیج پر آپ کے ہاتھ پھر اس کے بیج آپ کے ہاتھ میں آگے، تو یہ سارا پروسیس کتنے مرحلوں میں طے ہوتا ہے اور کتنا وقت اس میں لگتا ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ثم یعیدہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں بھی ایسے ہی پیدا کیا، اور پھر بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، اور مختلف کام کرتے کرتے انسان اپنے بچے پیچھے چھوڑ جاتا ہے دنیا میں بیج، اور خود آخرت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نئی نسل آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے، اور بالآخر قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر لے گا، سب کا حساب لے گا، بھاگ کے کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تر ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کیا، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، یعنی کسی کا بھی زور نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کرو اس کو یا جلا ڈالو، آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو محبت کی بنیاد بنانے کے بجائے بتوں کے نام پر تم نے محبت قائم کر رکھی ہے اپنی اجتماعی زندگی میں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح مسلمانوں کی زندگی مسجد کی گرد گھومتی ہے، اسی طرح دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں جس نظریے اور عقیدے پر ہوتے ہیں، اسی پر ان کی اجتماعی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ ان کے آپس کے غم، خوشیاں، شادی، غمی، فوتگی، ان کے آپس میں تعلقات، ان کے بزنس اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں وہ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کی عبادت گاہیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی بلکہ سماجی اجتماع کا ایک مقام بھی ہوتی ہیں یا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں تو اتنی ورائٹی نہیں، لیکن جب کینیڈا میں استاذہ گئیں تو وہاں پر انہوں نے بطور خاص دیکھا کہ جو چرچز ہیں اور مندر اور گردوارے ہیں یہ یہاں پر لائف کس طرح ہے، کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، تو بہت حیرت ہوئی انہیں کہ بالکل وہی منظر جو ہوتا ہے جیسا رمضان میں مسجد میں افطاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کے اور بھی کچھ مسئلے مسائل مشاورت وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل سرکل ان ملکوں میں کم، اور ان ملکوں میں سارا مسجد کے گرد گھومتا ہے کسی ایک نظریے کے ماننے والوں کے۔ اسی طرح گردوارے میں بھی کھانے پک رہے ہوتے ہیں، لنگر لگے ہوتے ہیں، لوگ بچے بوڑھے بڑے جوان چھوٹے بڑے دن کو رات کو جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپس میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بزنس کو بڑھانے کے لیے آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہرحال کسی نہ کسی نقطے پر ضرور آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو سماجی حلقہ ہے، سوشل سرکل کیا ہے، اور ہماری محبتوں کی بنیاد کیا ہے۔ کیا صرف کوئی جاب، کوئی بزنس یا دین؟ اگر دین کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوگا تو ہی فائدہ دے گا، کیونکہ انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ اگر انسان اینیمل نہیں ہے، اگرچہ انسان ہی ہے، لیکن انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے ارد گرد سماجی حلقہ ہو، سوشل سرکل ہو،
تو اس کی بنیاد بھی دین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ نے اب جسمانی موجودگی کو بھی ختم کر دیا ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ اپنے موبائل سے پوری دنیا سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ رابطے پر ہیں، نقطہ محبت کیا ہے، تعلق کی بنیاد کیا ہے، کیا صرف بزنس، سیاست یا دین یا کوئی اور چیز۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم کس بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے با محبت کریں، کیونکہ انسان انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور پھر الحقنی بالصالحین، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے وہ اسی کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہے ہیں، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، وہ تمہارا مرکز بن گئے ہیں، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ دوسرے جن بنیادوں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، اگر وہ اس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، نمبر ون دشمن، یعنی دوست دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے رہا ہوگا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے تو تم نے ہمیں بھٹکایا، ہم تو اچھے بھلے سمجھدار تھے، تم نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا اور پریشان کر دیا اور پھسلا دیا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اسے مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام بھی یعنی پوتا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیے، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو، یعنی راہزنی کرنے سے مراد راہ چلتے مسافروں کے قافلوں کو لوٹ لیتے، انتہا درجے کی بد اخلاق قوم تھی۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی شہوت رانی کرتے اور کھلے عام ننگی حرکتیں کرتے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، الٹا پیغمبر کو دھمکی دینے لگے۔ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ، پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے بھیجے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کس کی بشارت؟ بیٹے کی، تو انہوں نے ان سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم لوط اور اس کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، یعنی ان کی بیٹیاں، ان کی بیوی ان کی بیٹیوں کو، لوط علیہ السلام کو، اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ یہ ایک اگر عورت خیانت کار ہے، دین میں خیانت کرنے والی ہے، تو شوہر چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جنت میں جانے والا ہو، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ شوہر اور بیوی کے جو رشتے ہیں یہ دنیا تک ہی ہیں، اگر ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو تو وہاں ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، لیکن نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی بحیرہ مردار کے طور پہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ،
اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کسی نے بھی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سوچنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اس لیے فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جن فرائض سے غفلت برت رہے ہیں ان کو خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں قارون، فرعون اور حامان کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ قارون حالانکہ کس قوم میں سے تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ ان کا دوست تھا۔ اور کون لوگ ان کے ساتھ ہوں گے؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کے سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ لوگ مال کی محبت میں، جاہ کی محبت میں، عہدے کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جو لوگ دنیاوی مصروفیات کا شکار ہو کر نماز کی صحیح پابندی نہیں کرتے، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اسے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جہاں امتحان ویسے آتے ہیں اس کے پیارے بندوں کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، وہاں جو گناہگار ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیں پناہ چاہیے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اس طرح یہ دعا بھی پڑھا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مگر گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات نہیں مانگتا، اور اللہ کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پیچھے جاتا ہے یا بتوں کے پیچھے جاتا ہے، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ آپ مکڑی کے جالے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکڑ کر اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ سیڑھی پہ نہیں، وہ آپ کو نیچے گرا دے گا، خود بھی گرے گا اور آپ بھی کو بھی گرا دے گا۔ تو خواہ وہ کتنا ہی تانا بانا ہوتا ہے، اس میں کتنی بھی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی استحکام نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے اور وہی زبردست ہے۔ یعنی مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس سے انسان کو کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ اسی طرح یہ جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے اپنے سہارے بنا رکھے ہیں، یہ بھی اتنے ہی کمزور ہیں، یہ ان کی کسی بھی معاملے میں نہ دنیا میں مدد کر سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔
یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی ہے، یہ مثال ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، علم والے یعنی جن کو عقل ہوتی ہے، جن کو دین کا علم ہوتا ہے، انہیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صداقت اور توحید کی ایک نشانی ہے، اور اس سے انسان کو ان تمام باتوں کے جواب مل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ حق کو پانا چاہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیں۔ تو یوں الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ایک پورا پارہ سنا۔ اللہ اس میں سے ہمیں تمام چیزیں جو ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈال دے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہ ہماری دلوں کو اور ہماری زندگی کو ایمان کی روشنی سے مالا مال کر دے۔ اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب کرے اور ہمارا بہترین خاتمہ ہو۔ اللہم انا نسألک القلب سلیم، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ایک صاف اور پاکیزہ اور سلامت دل عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔